بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو گئی تھی، لیکن آپ کی اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دے دی گئی۔ ساتھیو، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت حاضرہ علیہ السلام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ خبر ان پر شاک گزری، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم سے اصرار کیا کہ حضرت حاضرہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوارہ گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت حاضرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاضرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جس جگہ پر آج خانہ کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشک پانی دے کر جب آپ جانے لگے تو بی بی حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، تو آپ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا کہ یہ حکم آپ کو اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے؟ آپ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں جانے دیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے ہوئے ایسی جگہ پہنچے جہاں سے وہ ان کو دکھائی نہ دے رہے تھے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے وسیع ایک اولاد ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس تنہا چھوڑ دی ہے۔ اے میرے رب، بعض لوگوں کے دل کو ان کی طرف جھکا دیں اور اپنے فضل سے ان کو روزی عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ ساتھیو، حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوریں کھاتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو پھر وہ پریشان ہونے لگی۔ وہ خود بھی بھوکی تھی، اس لیے دودھ بھی نہیں اترتا تھا اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا مربع پہاڑی پر چڑھی، شاید کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئی، پھر وہ دوسری پہاڑی مربع پر چڑھی۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جذبہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ حج پر آنے والے ہر فرد پر اللہ نے اسے لازم قرار کر دیا کہ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی سعی کریں۔ جب حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیں تو دیکھا جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے اللہ کے حکم سے پانی کا چشمہ نکل آیا، اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے جسے ہم لوگ آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ نے اس پانی میں اپنی مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت حاضرہ یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت حاضرہ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور اللہ کی طرف سے وحی سنائی، اے حاضرہ، آپ خوف زدہ نہ ہو، نہ غمگین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور نہ ہی اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر مقام بیت اللہ ہے جس کو اس بچے اور اس کے باپ کو تعمیر کرنا ہے۔ ساتھیوں، کچھ عرصے کے بعد ایک قبیلہ
پانی کی موجودگی دیکھ کر حضرت حاضرہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے ساتھ گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا کہ حضرت ابراہیم اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب مسلسل 3 رات ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ پھر آپ نے اللہ کے حکم کا ارادہ فرمایا اور اپنا پورا خواب اپنے بیٹے کو سنایا اور پوچھا، میرے بچے، میں اپنے خواب کے پیش نظر تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے نیک بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیر کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر کرنے والا پائیں گے۔ پھر یہ دونوں اللہ کے بندے اللہ کے حکم کی تعمیر کے لیے گھر سے نکل گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے ان کو روکنے کے لیے کئی طرح کے کام کیے، پر وہ سبھی میں ناکام رہا۔ وہ حضرت حاضرہ کے پاس جا کر انہیں بتاتا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر حضرت حاضرہ نے فرمایا، اسماعیل ہماری ایک ہی اولاد ہے، ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے۔ اس پر شیطان نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کی رضا ہے میں بھی اس پر راضی ہوں۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اس کا کام یہاں نہیں بنا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور ان کے دل میں باپ کی محبت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی ایک ہی اولاد ہیں اور آپ عمر دراز ہیں، انہی سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہی ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کو بہکانے کا کام اس کا ناکام رہا تو وہ مایوس ہو گیا اور پھر حضرت اسماعیل کو بہکانے لگا۔ اس پر حضرت اسماعیل نے اس سے کہا کہ اللہ نے میرے باپ کو میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے اور انبیاء اکرام کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے انہیں 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی اور تینوں مرتبہ ناکام رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تینوں مرتبہ ان پر کنکر برسایا اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حج پر جانے والے لوگ دہراتے ہیں اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ ساتھیوں، بالآخر دونوں باپ بیٹے وادی منی پر پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا اور شاید یہ منظر کوئی کبھی نہ دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان جمے ہوئے ہیں، کائنات حیران ہے، فرشتے عرش زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹا دیجئے تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو، اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں مجھے دیکھ کر آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ ساتھیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور بیٹے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زور لگاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی۔ ساتھیو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں کہ اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بے حد نازک ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ فرشتے عرش زمین پر ایک انسان کے اللہ کی محبت کا ایک عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔
تب اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتا ہے، اے جبرائیل جاؤ اور جنت سے میڑا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے میڑا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو چھری کے نیچے سے ہٹا دیتے ہیں اور میڑا رکھ دیتے ہیں۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں گرم خون لگا، تب انہوں نے کہا اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے، مگر جب آنکھوں سے پٹی اتری تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمانبرداری بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی ہوئی روایت میں آتا ہے کہ وہ جانور جنت سے لایا گیا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جسے تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ پاک قرآن مجید میں اس طرح بیان فرماتا ہے، اور ہم نے اس کو پکارا یوں، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ یہ شرعی جانچ تھی اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کو۔ تو یہ تھا پورا واقعہ قربانی کا۔ بے شک اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لیا اور حضرت ابراہیم اس امتحان میں پوری طرح سے کھرے اترے اور اللہ نے انہیں اس عظیم الشان اس آزمائش کے بدلے بہترین بدلہ دیا۔ دراصل اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اس کائنات میں ہر چیز اللہ کی ہے، تو جب اگر آپ کو کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ملے تو اس کا شکر ادا کرو، اور نہ ملے یا واپس لے لی جائے تو اس پر صبر اختیار کرو۔ بالآخر ہم سبھی کو اللہ کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے۔